میرے مولا حسن حسین میری سرکار دے دوترے نے اور سیدہ خاتون جنت دے بیٹے نے مولا علی دے دونوں صاحبزادے نے انہاں دی بڑی شان ہے کیونکہ سرکار نے انہاں نو کندھیاں تے چک کے کھڑایا ہے اور میرے آقا نے سینے تے کھلایا ہے اور یہ وہ شہزادے نے جنہاں نو محمد رسول اللہ نے اپنی زبان چسا چسا کے اپنے بچیاں دی پرورش کیتی ہے یہ وہ شہزادے نے جنہاں نو مصطفیٰ نے فرمایا کہ جدوں میں انہاں دے سر دے کول اپنا چہرہ کرنا انہاں دی چوٹی وچوں میں جنت دی خوشبو آندی ہے یہ وہ شہزادے نے حسن و حسین کوئی عام نہیں یہ وہ شہزادے نے کہ انہاں دے جوڑے جنت وچوں آندے نے یہ وہ شہزادے نے کہ جنہاں دی تکلیف مصطفیٰ کو گوارا نہیں انہاں دی شان ذرا دیکھنی ہے اور ایک بابا مسجد نبوی میں آیا جدو ویکھیا نا سرکار دے شہزادیاں نے دوتریاں نے کہ ان دی اندازے وضو ٹھیک نہیں یہ مصطفیٰ دے شہزادے نے محمد دے دوترے نے علی دے بیٹے نے یہ فاطمہ دی گود وچ پرورش پان والے نے یہ کون نے جنہاں نو لوریاں دے کے قرآن سنایا سیدہ فاطمہ نے انہاں نو وضو کروا کے قرآن سنایا سیدہ فاطمہ نے آٹا گندیاں قرآن سنایا اما فاطمہ نے روٹیاں پکاندیاں قرآن سنایا سیدہ فاطمہ نے انہاں نو سینے لاندیاں قرآن سنایا سیدہ خاتون جنت نے انہاں نو تہجد ویلے قرآن سنایا انہاں سیدہ فاطمہ نے انہاں نو سلاندیاں اٹھاندیاں قرآن سنایا سیدہ فاطمہ نے حسین نے بھی وعدہ کر لیا سی اما ایک وقت آئے گا کربلا دی زمین ہوئے گی میرا سر نیزے تے ہوئے گا میری زبانی جو قرآن دی آواز آئے گی لوگ پوچھن گے حسین ایک کالا کمال ہے میں دساں گا میرا کمال نہیں ماں فاطمہ دا کمال کمال ہے جی کچھ ذرا بولو آج اگر ساڑیاں ماما ماشاءاللہ نیک ہو جان نیک تو مراد نمازی ہو جان وہ آٹا گندیاں قرآن پڑھن وہ لوریاں دیندیاں قرآن پڑھن پھر بچیاں میں جو کمال پیدا ہو جاندہ ہے کدی پتر غوث پاک بن جاندہ ہے اور کدی بیٹا داتا علی حجویری ہو جاندہ ہے ماما کا کمال ہے نا کہ ماما دی گود وچوں قرآن ملیا کدی پتر بابا فرید بن گیا اور کدی پتر داتا علی حجویری بن گیا اور کئی باری دیکھیا ہے کہ پتر امیر ملت علی پور سیدہ دا بادشاہ بن گیا کدی ویکھیا کہ یہی پتر چنگی ماں دی گود پرورش پائے تے مہر علی گولڑے دا تاجدار بن گیا یہ بھی دیکھیا ہے ماں چنگی دی گود پرورش پائے یہی پتر سلطان بہو بن گیا یہ پتر امیر ملت بن دے سلطان سلمان توسوی خواجہ سلیمان توسوی پیر پٹھان بن دے یہی پتر خواجہ حمید الدین سیالوی بن دے جدو ماما دودھ پلان والیاں چنگیاں ہون قرآن پڑھن والیاں ہون لوریاں دے کے قرآن پڑھن والیاں ہون پھر کوئی عام بندے برے نہیں بن دے بلکہ رب دے ولی بن جاندے نے ایک اور بابے دی گل یاد آ گئی مرید گیا انہیں کیا بابا جی کوئی ایسی میں نے دیو نصیحت کرو جی دنیا میں بھی کام آوے تھے آخرت ملاد سنانا تو ہم آخرتے تھوڑی انجھیں گلنا میں 10 ربیع الاول ہے بڑا مقدس دن ہے اچانک سرکار کے ملاد دیا اچانک گلنا سنا جاؤں عید نے عرض کیتی کہ ضرور نصیحت کرو اور میں جنہی گل کرنا گا پلے بنو کے ساری زندگی کامیابی ملے گی بابا جی نے فرمایا تو بڑی سیانا میں تو ان کی نصیحت کرنی انہیں کہا نہیں حضور میں تھوڑا بیعت جو ہے تسی میرے مرشد جو تے مہربانی کرو میں کوئی گل دسو آپ نے فرمایا میں کبھی کوئی گل دسنا کان کھول کے دل دیں کھڑکیاں کھول کے گل سنے ہو بابا جی نے فرمایا جا پھر میں تجھے نصیحت کرنا میں نظر صاحب بڑی پیاری گل انہیں کی تھی بابا جی نے فرمایا رب نو نا اپنے نالوں چنگا سمجھا سبحان اللہ نعرہ تکبیر ایک بین جو شانی میں صاحب نوڑ ناوڑ ہو جاتا لفظہ توجہ کرو جو میرے والے صرف چند لمحے میں تو پھر ملاد سنان سرکار دا بابا جی نے فرمایا رب نو اپنے نالوں چنگا اے ہن میں نا گلاں اس واسطے دس رہا میں ہن تانوں کہاں نا کسے بندے نو
یار تو رب نو اپنے نال چنگا نہیں سمجھدا وہ کہے گا حضرت جی کیوں نہیں گلاں کردے ہو میں تے چنگا سمجھنا تے بابا جی نے بھی یہ گل تاں کیتی سی کہ اسی رب نو اپنے نال چنگا سمجھدے نہیں انہیں کہا حضور میں تے رب نو اپنے نال چنگا ہی سمجھدا کون بڑا سمجھدا اپنے نال آپ نے انہوں 3 روٹیاں دتیاں کنیاں 2 گھی والیاں ایک رکھی دے کے تے فرمایا فلان جگہ تے میرا ایک یار رہندا ہے انہوں ذرا پیغام دے کے آ تیرے تو بھوک لگے گا روٹی کھا لے سبحان اللہ ماشاءاللہ جو بھوک لگے تے روٹی کھا لے ٹھیک ہے ٹفن نے روٹی بند کیتی 3 روٹیاں 2 گھی والیاں ایک سکی رستے وچ چوک ایک جگہ تے بیٹھا بھوک لگی بڑی سخت ایک چھان سی نال پانی سی اوتے روٹی کھان لگا جدوں روٹی نے کھولی نا ایک بابا آ گیا انہیں کہ اللہ دے نام تے بڑی بھوک لگی ہے کوئی ایک چیز دے اوتے روٹیاں اینج کر کے 3 ویکھیاں جڑی رکھی روٹی سی او رب دے نام تے دتی گھی والیاں خود کھا لیاں پیغام دے کے واپس آیا تے بابے نوں کہندا ایک اور نصیحت کرو حضرت نے چہرے وال آنکھ مار کے ویکھیا انہیں فرمایا اگلی تے پہلے یاد کر لے اگلی تے یاد کر لے کیا یاد کر لئی ہے فرمایا جدو رب دی واری آئی ہے ادو رکھی روٹی جدو اپنی واری آئی ہے ادو گھی والی روٹی تے فیصلے یہ کر دیو کہ میرا رب میرے تے کرم نہیں کردا رب کرم ادو کردا ہے جدو نشتاں ٹھیک ہو جان ایتھوں میاں سلطان باؤ نے فرمایا باج فقیراں کسے نہیں ماریا ظالم چور عمر دا ہو اے بغیر فقیری تو اندر مردہ اپنے نیت ٹھیک کر لو رب کعبہ دی قسم دولت شہرت عزت مقام برکت تہاڈے قدم چومے گا ہمیشہ بندے دی خرابی کدوں ہوندی ہاتھ کدوں تنگ ہوندا ہے جدوں دی نیت اللہ نال صحیح نہ ہوے بندے دی تنگ دستی کدوں ہوندی جدوں دا رب نال رابطہ ٹھیک نہ ہوے پریشانی کدوں ہوندی ہے جدوں اپنی کمائی دا حصہ اللہ نوں نہ دیندا ہوے مصیبت کدوں پیندی ہے جدوں پیسے اکٹھے کر کے رکھدا ہوے خرچ نہ کردا ہوے یہ ساری پریشانیاں ساڈی اپنی پیدا کیتیاں ہیں اگر اسی خود ٹھیک ہو جائیے رب کعبہ دی قسم اللہ اپنے بندیاں واسطے کائنات دا جہان مسخر کر دیندا سبحان اللہ دیکھو شہزادہ حسن حسین دا نام اسی لینے ہیں نا لیکن والدین دی اسی قدر نہیں کردے ساڈے نوجوان بچے اپنے باپ نو گل نہیں کردے ساڈے نوجوان بچے باپ دی عزت نہیں کردے ساڈے نوجوان بچے باپ دے چٹیاں والاں دا حیا نہیں کردے اگر مولا حسن دا نام لینا ہے نا تو میرے مولا حسن نے اپنے وقت دے وچ بڈھے بابے نوں نہیں سمجھایا کہ بابا جی تہاڈا موضوع ٹھیک ہے ساڈے ذرا موضوع ویکھو تے بابیاں نوں سمجھ آ جاندی ہے جدوں آسن طریقے نال گل کرو باپ نال بڑی شفقت والا بندہ کائنات وچ کوئی نہیں اور ماں نال محبت والا بڑا کائنات وچ ہستی کوئی نہیں لیکن صرف اینی ہے کہ تینوں محبت سمجھن دا طریقہ نہیں آیا سبحان اللہ اپنے بچیاں نوں سمجھا دیو گل کہ سب تو زیادہ شفقت کائنات ایک ہی انسان دی ہے جنوں باپ کیا جاندا ہے سبحان اللہ میں کل پرسوں ایک جگہ تے بیان کر رہا سا میں اوتھے بیان کیتا ہے کہ ساڈے لوگ پوچھدے نے میلاد کیوں مناندے ہو تے میں اکثر دسنا ہوندا کہ میلاد منانا چاہیے اس ماں نوں جنوں بچے بازار جا کے بیچ دیندے سن میری سرکار آئے نے تے آ کے میرے نبی نے فرمایا لوگوں ماں نوں بیچن والیو یاد رکھو ماں دے قدماں تھلے جنت ہے سبحان اللہ ماں دے قدماں تھلے معلوم ہویا ماں نوں ملانا چاہیے ملاد کے نہیں منانا چاہیے اس بیٹی نوں میلاد منانا چاہیے جس بیٹی نوں زندہ در گود کیتا جاندا سی حضور دے دور تو پہلے مصطفیٰ دی آمد تو پہلے لوگ اپنی زندہ بچیاں نوں توے کٹ کے دفن کر دیندے نے تے مٹی پا دیندے نے مصطفیٰ کول بھی ایک واقعہ آیا سی اس بیٹی نوں میلاد منانا چاہیے جن دے اون تو بعد میرے نبی نے فرمایا مصطفیٰ نے آقا فرماتے نے جنہیں 2 بیٹیاں دی پرورش کر لئی پھر انہاں نوں پڑھایا انہاں نوں جوان کیتا پھر انہاں دی شادیاں کر دتیاں قیامت والے دن جنت وچ انج میرے نال ہوے گا جویں 2 انگلاں سبحان اللہ جویں 2 انگلاں نے نا انج میرے نال ہوے گا معلوم ہویا اس بیٹی نوں بھی میلاد منانا چاہیے کیونکہ ان عزت مصطفیٰ نے دتی اس باپ نوں میلاد منانا چاہیے جڑا بڈھیا ہویا کم نہیں سی کردا بچے ہڈیاں توڑ دے سن مار مار کے مصطفیٰ آئے نے حضور نے فرمایا لوگوں باپ نوں مارن والو یاد رکھو جنت دا درمیانی دروازہ تہاڈے باپ دا چہرہ ہے سبحان اللہ
تواڈے باپ دا یعنی مطلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس طریقے نو ویکھدے ہویا ماں نو بھی میلاد منانا چاہیے، باپ نو بھی میلاد منانا چاہیے، بیٹے نو بھی میلاد منانا چاہیے، اور اس مولوی نو بھی میلاد منانا چاہیے جڑا اج ممبر تے بیٹھ کے ٹکے ٹکے دیاں گلاں کردا ہے اور کہندا ہے مصطفیٰ دا میلاد کتھوں آ گیا، مصطفیٰ نور کتھوں ہو گئے۔ ممبر تے مولوی بوے اونی ذات کوئی نہ پوچھے، ممبر تے مولوی بوے اونی ڈگری کوئی نہ پوچھے، ممبر تے مولوی بوے اونی سند کوئی نہ پوچھے، ممبر تے مولوی بوے اون حسب نسب کوئی نہ پوچھے، ممبر تے مولوی بوے اونی ذات پات کوئی نہ پوچھے، ممبر تے مولوی بوے اون علاقہ کوئی نہ پوچھے، ممبر تے مولوی بوے اپنے دا نام کوئی نہ پوچھے۔ کیوں نہیں پوچھتے؟ اس واسطے کہ محمد دا غلام ہے، مصطفیٰ دی غلامی کر رہے ہیں، حضور دی گل کرتا ہے، اور جس نبی دا نام لے کے لوگ تیرے ہاتھ چومن، لوگ تیرے پیر چومن، لوگ تیری خدمت کرن، لوگ تیری عزت کرن، تیرے حسب دی وجہ تو نہیں، تیرے باپ دی وجہ تو نہیں، خاندان دی وجہ تو نہیں، اگر محمد کی غلامی دی وجہ تو ممبر مصطفیٰ دا ہے، اور تے بیٹھ کے عزت پائیں تو مولوی نے بھی میلاد منانا سیدہ آمنہ سلام اللہ فرماتی ہیں کہ جدو میرے سونا محبوب 11 دی رات 12 دا دن چڑھن والا ہے 11 دی رات 12 دا دن چڑھن والا ہے 11 دی حضرت عبد الرحمن بن عوف دی والدہ ام سیدہ آمنہ سلام اللہ دے کول نے فرمانیاں نے اس رات سحری دے ٹائم لوگ کہنے نے لیٹا کیوں لاتے ہو لفظہ دے توجہ کرے ہو سحری دے ٹائم میں باہر نکلی ہاں پانی چاہیے دی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ میں پانی لین واسطے باہر گئی ہاں میں ڈر کے اندر آ گئی آمنہ سیدہ نے پوچھا شیعتے تو ڈر کے اندر آ گئی ہیں کی ہوئے ہے وہ فرماتی ہیں آمنہ میں تے حیران ہو گئی ہاں عرش دے سارے ستارے محمد دے گھر ول جھک گئے سارے ستارے لڑیاں بن کے لیٹاں بن کے سارے جھکائے نے بچہ تیرا پیدا ہوئے نام بعد وچ رکھنا ہے مصطفیٰ دا نام رب نے پہلے رکھ دیتا سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتیاں نے رب دا قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ دوستو یاد رکھو رب دا قرآن کہتا ہے نبیو آ جاؤ دنیا اندر سارے عمل رد ہو سکتے نہیں نماز پڑھے گا تیرا عمل پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہ ہوئے روزہ رکھی عمل قبول ہوئے کہ نہ ہوئے تم مسلسل تہجدہ پڑھے عمل قبول ہوئے کہ نہ ہوئے لیکن ایک ایسا عمل رب نے رکھ دیتا ہے جڑا درود والا عمل ہے درود پڑھے گا تے قبول ہی قبول ہے میلاد کرے گا تے قبول ہی قبول ہے ہاں اس واسطے میں دلیل بھی دینا چاہنا ہوں دلیل بھی دینا چاہنا ہوں نماز دا حکم رب نے مینوں تے نہیں دیتا خود رب نماز نہیں پڑھدا روزے دا حکم مینوں تے نہیں دیتا رب خود روزے نہیں رکھدا حج دا حکم میرے تیرے واسطے رب خود حج نہیں کردا یہ ساری عملیات اللہ نے آرڈر کیتے نے لیکن خود نہیں رکھدا لیکن میلاد والا عمل ایسا عمل ہے درود والا عمل ایک ایسا عمل ہے یہ دو عمل ایسے نہیں درود بھی ہر وقت میرے نبی دی ذات تے اللہ پڑھ رہا ہے اور سب تو پہلا میلاد بھی اللہ نے منایا ذرا قرآن دے اندر توجہ کر رب فرماندا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ سب تو پہلے میلاد کران والا کون ہے میرا رب العالمین میلاد دا بیان کرن والا کون ہے رب العالمین اس میلاد دے اندر تسی شریک نہیں سو میں شریک نہیں سا آج دے میلاد اندر کوئی پیر بیان کرے یا کوئی عالم بیان کرے سنن والے لوگ نے اس میلاد دے اندر اللہ بیان فرما رہا ہے تے سنن والے نبی آئے ہوئے
اللہ نے سامنے بٹھا کے نبیاں نو فرمایا تہاڈے کول وعدہ لینا چاہنا، کمپرومائز کرنا چاہنا، پرامس کرنا چاہنا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تانوں نبوت بھی دیواں گا، حکمت بھی دیواں گا، دانائی بھی دیواں گا۔ اللہ ٹھیک ہو گیا، فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جدوں پھر میرا محبوب آ گیا نا، اے میلاد نے سمجھ آوے تو سبحان اللہ، پہلے میلاد اللہ نے منایا، فرمایا جدوں میرا محبوب آ جائے تو سا کی کرنا ہے؟ یا اللہ پھر اساں کی کرنا ہے؟ فرمایا آپ نے نبوتہ چھڑ کے محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ اللہ نے قرآن وچ فرمایا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ فرما دیا نے کہ سہری دا وقت سرکار دی آن دا ٹائم ہو گیا ہے، تو میں باہر نکلی، آسمان دے سارے ستارے زمین والا آ گئے نے، تو میں نے انج لگا جی میں ستارے میرے اوپر ڈگن لگے نے۔ اللہ نے محبوب دے میلاد دا اہتمام اس طرح کیتا، اج اسی اپنے گھراں تے لائٹاں لا کے دسنے آ کہ لوگوں اسی اج نہیں کر رہے، اے میری اللہ نے محمد دے میلاد تے ستاریاں دی لڑیاں لے کر اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جدو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنا سی نا، رب نے عرش و فرشتے ہر پاسے نور دے کم کمے لا دیتا، نور دے کم کمے لا کے اللہ نے لیتا لائنا کدے واسطے کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا، جب کملی اور پڑھ محبت نال کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا گیا، گول پہ گئے غیر محمد یونس صاحب دے گھر دی آنگن اندر سجی ہوئی محفل قیامت والے دن تیری میری گواہی دا سبب بن گئے، کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا موجود نہیں، عورت موجود نہیں، شکم مبارک اندر نور مصطفیٰ ہے۔ آپ فرمانی ہے اچانک میں دیکھیا خرج منی نور، میرے جسم وچ نور نکلے آؤ۔ آپ فرمانی ہے میں جدوں مڑ کے ویکھیا اپنے بیٹے نو، فرمانی ہے مقہورا مفتونا مدہورا مفتونا، فرمانی ہے میں جدوں سونے چہرے والے محمد نو اج مڑ کے ویکھیا جڑا نور میری گود وچ آیا، آپ دی آنکھاں وچ سرما پایا ہوا ہے، آپ دی زلفاں سواریاں ہوئیاں نے، آپ غسل کیتے ہوئے نے، گہرا خوبصورت رنگ آپ دے چہرے تے موجود ہے۔ سیدہ فرمانیاں نے زلفاں سواریاں ہوئیاں، ختنے کیتے ہوئے، مختوناً مغسولاً معطراً مطہراً کان ساجدا۔ ایسی خوشبو لگی ہے کائنات جیسی خوشبو کسے کو نہیں آؤنی، ویکھیا میرا بیٹا ختنے کیتے ہوئے نہیں، غسل کیتا ہوئے ہے، آؤنی مصطفیٰ نے سر سجدے وچ رکھ کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا فرمایا اس محمد نو مشرق نو مغرب تک لے جاؤ، فرما دے پھر مینوں آواز آئی اینو شمال وچ بھی لے جاؤ جنوب وچ بھی لے جاؤ، فرمایا آسمان دی بھی سیر کرا دیو زمین دی بھی کرا دیو، فلک کے نظاروں زمین بہاروں
سر کو جھکا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ فرمانیاں نے میرا محبوب میری گود اندر آیا، کائنات کی ہر چیز میری گود اندر آ گئی، رب دا فضل آ گیا، اللہ دی رحمت آ گئی، رب دا کرم آ گیا، مصطفیٰ دی مہربانی ہو گئی، میرے گھر دے آنگن اندر رونقاں لگ گئیاں نے، یہ علیمہ سعدیہ بھی ٹر پئیاں نے اپنے گھر وچوں مصطفیٰ نوں لین واسطے، عرش تو آواز آ رہی ہے، واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے، واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے، اج یکتا تیری گودی وچ ایک گوہر پایا جانا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ تحقیق، بابا پیر محمد یاسین صدیقی صاحب۔ قرآن کہتا ہے نبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی دیاں جنہیاں بندے نے جانا نے نا، انہاں دا مالک بندہ انہاں نہیں، جنہیں ان دی جان دے مالک مصطفیٰ ہیں۔ بندے دی جان دے مالک بندے نالوں زیادہ مصطفیٰ نے۔ تے اے نہ سوچیا کرو اسی نہیں سبحان اللہ دے لوگ جی اسی تے بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے، تیری کی حیثیت ہے تو سبحان اللہ نہ آکھے؟ سبحان اللہ نکل رہی ہوں گے زبان چوہیں جنہوں مصطفیٰ پسند فرمانا، بن کے نہ آیا کرو، منگتے بن کے آیا کرو۔ رب کعبہ دی قسم قیامت دا دن ہوئے گا نا تے سرکار دے اے ہی منگتے میرے نبی دے درے دولت تے جو جان گے نا حضور انہوں پہچان لین سے۔ ایویں نہیں میلاد ہوندا پھردا ہے۔ میں آگے عرض کیتی ہے کہ کوئی بندہ بھی سانو کسی نال غرض نہیں کوئی میلاد منائے یا جائے جہنم نو اپنی مرضی سو سرکار دے آؤں گے، خوشی مومنہ نے کرنی ہے نا، جیڑا مومن ہے وہ خوشی کرے گا۔ کسی دا ٹھیکہ نہیں کوئی منائے نہ منائے، کسی دا ٹھیکہ نہیں کوئی کسی نو میلاد کروائے یا نہ کروائے، یہ بات سکے باندھے جیڑا بندہ اپنے گھر اندر مصطفیٰ دی خوشی آمد دی خوشی کرتا ہے اور میلاد مناندا ہے، لوگوں کو بلا کے حضور دا ذکر کراندا ہے، یہ بات پیٹنٹ اور سکے باندھے کہ وہ بندے دی پہلے حاضری محمد دی کچہری وچ لگدی ہے، پہلے اس بندے دی حاضری محمد رسول اللہ دی کچہری وچ لگدی ہے، اوتھے منظوری ہوئے تے پھر بندہ گھر وچ میلاد کراندا ہے۔ بات ذہن نشین کرنی ہے کہ کسی دی اپنی مرضی نال میلاد نہیں ہوندے، مدینے والے دی مرضی نال ہوندے۔ اور یہ بات قرآن تو بھی ثابت ہے، مصطفیٰ دے فرمان تو بھی ثابت ہے، کوئی بندہ اپنی مرضی نال درود نہیں پڑھ سکتا، حضور کہن تے پڑھ دے، کوئی بندہ اپنی مرضی نال حضور دا ذکر نہیں کر سکتا، حضور فرمان تے کر دے، کوئی بندہ اپنی مرضی نال سرکار دے نام نہیں لے سکتا، انہاں زباناں تے ذکر مصطفیٰ جاری نہیں ہوندا جیڑیاں زباناں پلیت ہو کے محمد نو پسند نہ ہون۔ کوئی زبان پسند ہے جن دے تے حضور دا ذکر آوے، جن دے تے ذکر آوے وہ زبان پاک ہو جائے۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لو، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ فرما دیا نے جب میرا سونا محبوب آیا نا، غسل کیتا آیا، سرما پایا ہویا، زلفاں وائیاں ہوئیاں، حضور جسم دے عطر لگی ہوئی، سرکار دے جسم دے اتے سونے محبوب دے جسم تو وقترم مطہرم کان ساجدہ، اتنا صاف سی، اتنی خوشبو سی، حضور نے آدھے سجدہ کیتا اور سجدہ کر دے ہی سیدہ فرما دیا نے میں جو کان لیڑے کیتا دے آواز آ رہی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، میں سونیا میری امت دی بخشش فرما، اے کما سبحان اللہ، سونیا تیری عظمت تو صدقے نہ جاؤں، جگہ جگہ
ہر جگہ تے تیرے چرچے نہ کراں سونیا محبوبہ گلشن گلشن گلی گلی نگر نگر شہر شہر چوک چوک کریا کریا تیرے سونیا نام دی عظمت دے ترانے نہ گاواں کہ محبوبہ اپنے بچیاں کو باپ یاد نہیں اور باپ نو بچے یاد نہیں سونیا تسی آندیاں بھی سانوں یاد رکھے جاندیاں بھی سانوں اور میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے پوچھا کہ چاچا جان تسی وڈے ہو کہ میں وڈا سبحان اللہ تینوں پوچھا چچا جان اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ عشق ویکھو صحابہ دا مصطفیٰ دے غلاماں دا عشق دیکھو حضرت عباس چاچے نے سرکار دے میں ملاد پورا پڑھا گا تو بڑا وقت درکار ہے میں آخری الفاظ جا رہا ہوں حضرت عباس کو سرکار نے پوچھا تسی وڈے ہو کہ میں وڈا عباس چچا نے سر جھکا کے عرض کی سونیا وڈے تے تسی ہو سبحان اللہ وڈے تسی ہو اگوں کی کہندے نے ادب ویکھو سونیا وڈے تسی ہو ذرا میں نا پیدا پہلے ہو گیا سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز ہے وڈے تسی ہو آقا میں ذرا تھوڑا جا پیدا پہلے ہو گیا سا سونیا میں وڈا نہیں کہ حضرت عباس کو حضور نے پوچھا جدوں میں آیا سا چچا جی تو ہمیں کوئی چیز یاد ہے عرض کی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سونیا میں نہ کعبے وکساں عبد المطلب بھی کعبے وکسن لفظاں تے غور کرنا ہے حضور دے چچا نے تے سرکار دے نال بڑی دیر تک مصطفیٰ دی غلامی وچ رہنے میری آقا دے چچا جان فرماتے نے سونیا محبوبہ میرا بھتیجیا تسی آئے ہو نا اودوں میں کعبے وکساں تے حضرت عبد المطلب جڑے حضور دے دادا جان نے اے بھی کعبے وکسن عباس فرماندے نے میں حیران ہو گیا کہ عبد المطلب کعبے دا طواف کر رہے ہیں کہ کعبہ سونیا تواڈے گھر ول جھک رہے ہیں سبحان اللہ کعبہ تواڈے گھر ول جھک رہے ہیں میں جدوں عرش ول ویکھیا تے عرش تے نور ہی نور ہے فرش ول ویکھیا فرش تے نور ہی نور ہے مشرق ول ویکھیا مشرق تے نور ہی نور ہے مغرب ول ویکھیا نور ہی نور ہے شمال ول ویکھیا نور ہی نور ہے جنوب ول ویکھیا نور ہی نور ہے عبد المطلب فرماندے نے عباس سمجھ نہیں آ رہی کعبہ کبھی جھکیا نہیں آج کعبہ میرے گھر ول سجدہ کر رہے ہیں کعبے وچوں آواز آئی عبد المطلب گھبرانا میں تہاڈا کعبہ ہاں آج میرا کعبہ محمد تشریف اس واسطے محبت نال کو کملی والا ہر تھاں سویرا گیا کالی والا گیا ہر تھاں سویرا گیا کالی والا ہر تھاں سویرا میلاد دی وجہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دی وجہ تو سبحان اللہ اینی شان پائی ہے کہ ہندو دا واقعہ پڑھے ہے وہ ہندو دا ایک آدم ایک معاملہ سی کہ وہ نا سر تے چھابڑی چوک کے نا پھیری کردا سی کی کردا سی جڑے جڑے ستے نے ذرا ہاتھ کھڑا کرو
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸੋਨਾ ਜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਬੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਜਾਗ ਆਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਗ ਜਾਓ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਛਾਬੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਹੈ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਆਖੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮਨਾਏ ਖਸਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਕ ਹੈ ਜੈ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ महबूब ਦਾ ਕਮੀ ਆ ਗੁਲਾਮ ਆ ਜਾਨ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਕਮੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੰਮੀ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇੰਨਾ ਮਾ ਅਨਾ ਕਾਸਿਮੁਨ ਵੱਲਾਹੁ ਜੋਤੀ ਲੋਗੋ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੈਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ हजूर दे कमी बन जाओ कमी बन के बड़ा कुछ मिले अल्लाह ने बड़ा कुछ अता किया है मैं वो हिंदू का वाकया बयान करना चाहना हिंदू छाबड़ी चौक के सिर ते मुख्तलिफ गलियां बाजारां अंदर छाबड़ी करदा सी इंडिया दे अंदर मजदूरी करदा सी लेकिन जिथे सरकार दा जिक्र हुंदा सी ना मेरे आका दी बात हुंदी सी मिलाद हुंदा सी वो छाबड़ी साइड ते रख के ना ते पीछे बैठ जांदे सुभान अल्लाह छाबड़ी साइड ते रखदा सी ते पीछे सुभान अल्लाह ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਦੁਹਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਵਲੈਲ ਦੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਜ਼ਾਕਲ ਬਸਰ ਦੇ ਕਾਜਲ ਵਾਲਾ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਾਲਾ ਤੋਹਾ ਦੀ ਜਬੀਨ ਵਾਲਾ ਯਾਸੀਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹਾਮੀਮ ਦੇ ਕੁੰਡਲਾ ਵਾਲਾ ਯਜ਼ੁल्ला ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਹੈ ਐਨੇ ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਘਰਾਨਾ ਨੂਰ ਕਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਲਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇੰਜ ਹੀ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਛਾਬੜੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਸਲ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਹੋਵੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਛਾਬੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ कई देर गुजर गई ना अल्लाह ने उनके मिलाद के सदके की वजह तो बरकत अता की थी और उस बरकत का ये आलम होया कि छाबड़ी तो दुकान पे आ गया माशाल्लाह सुभान अल्लाह छाबड़ी तो दुकान पे आ गया एक गल अपने पल्ले बन लो करम उनके फजल नाल ही हुंदे ने लेकिन बंदा समझे या ना समझे बंदे दी अपनी मर्जी है हजूर दा गुलाम कोई होवे ते अल्लाह मेहरबानियां करदा है वो है हिंदू है लेकिन दुकान मिल गई थोड़ी देर बाद फिर ये चलता रहा और फिरता रहे करे जेड़ी गली मिलाद हो तो ले करे गोदाम तो ना दुकान तो गोदाम ते आ गया गोदाम तो फैक्ट्री बन गई सुभान अल्लाह माशाल्लाह फिर एक फैक्ट्री तो ना कई फैक्ट्रियां बन गई सुभान अल्लाह उन्हें एक दिन अपनी बीवी नु कोल बिठा लिया लफ्ज़ां ते गौर करना है उन्हें क्या कर्मा वाली है बचपन तो मेरे नाल है जदों दी साडी शादी हुई है शुरू तो इकट्ठे रहे आ तेन पता मैं बड़ा गरीब आदमी हां उन्हें क्या कोई शक नहीं उन्हें क्या हुण ते असीं गरीब नहीं ना उन्हें क्या हुण दी गल नहीं कर रहा है शुरू तो मेरे नाल रही है गुरबत बड़ी सी उन्हें क्या इंजी है उन्हें क्या परेशानी बड़ी सी उन्हें क्या बिल्कुल ठीक है उन्हें क्या तेन पता है मैनूं किवें मिलिया सारा कुछ उन्हें क्या नबियां दे मुसलमानां दे नबी मुहम्मद दी वजह से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मुहम्मद सरकार दे नाम दी वजह सुभान अल्लाह बीबी नु बड़ा गुस्सा लगा उन्हें क्या बकवास अपनी बंद कर ते तेन पता नहीं गल उच्ची करेगा तो तेन मारनगे नाले कत्ल कर देंगे उन्हें क्या जो मर्जी कर मैं हजूर दी गल करनी है तो सही करनी मैनू जो कुछ मिलिया मुहम्मद दा सदका मिलिया उन्हें कि एवें छाबड़ियां नु फैक्ट्रियां नहीं लगदियां ये मेरे रब ने मुहम्मद दा सदका अता कीता है उन्हें क्या फिर तो सदका एडा जो मनना ते कलमा क्यों नहीं पढ़दा उन्हें क्या कलमा मैं पढ़ बैठा लेकिन तेनू नहीं दसना कलमा में पढ़ लिया तेनू नहीं गल सुनानी है कुछ देर फिर गुजर गई उन्हें फिर एक दिन बिठा लिया उन्हें क्या गल लेंजे कोई माड़ा बंदा इंडिया विच मरे ना हिंदू ते ओनू आम लकड़ा विच साड़ देने कोई अमीर बंदा मरे ना ते ओनू संदल दियां लकड़ियां विच साड़ देने ते उनदे उत्ते देसी घी सुटदे ने पेट्रोल दी जगह ते तेल दी जगह ते मैं जदों मरांगा मेरे बच्चियां ने संदल दियां लकड़ियां देसी घी दे टीन बाल के मैनू साड़ना है मेरे पुत्रा नू पैगाम दे देई कि मैनू ना सड़ उन्हें क्या क्यों
انہیں کیا میرے آگ ہی نہیں لگنی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق عظمت و شان مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ انہیں کیا بھی دل کیوں نہ سڑی انہیں کیا میرے آگ ہی نہیں لگنی ظاہر میں اندھے ایمان تو صدقے نہ کیسا ایمان ہے مصطفیٰ دی ذات تے انہیں کیا تو پھر کہنا ناگری لگنے ایسی تو آگ لانی ہے اے ہندو بندے انڈیا وچ رہن والے نے جنہیں چھاوڑیاں رکھ رکھ کے مصطفیٰ دا ملاد سنے آؤ عام کوئی چیز نہیں مصطفیٰ دا ملاد محمد دے ملاد وچ رہن والے کوئی عام بندے نہیں ہوندے محمد دی نظر وچ پسند آ جاندے عام کوئی بندے نہیں ہوندے محمد دا ملاد سنن والے جڑے آ جان میرے آقا دی نظر وچ پسند آ جاندے نے ہندو نے اپنی بیوی نو کیا جو کچھ ملیا محمد دا صدقہ ملیا مینوں جلانا نہیں مینوں سندل دیاں لکڑاں تے گھی دے ٹیک لا کے جلانا نہیں بلکہ میں پردہ کر جاواں فوت ہو جاواں میرا مسلماناں نوں مینوں دے دیا جے جنازہ پڑھان گے دفنا دین گے اونے کیا نہیں اسی تینوں ضرور جلاواں گے تو کیوں محمد دا کلمہ پڑھیا کشمکش چلدی رہی آخری وقت آ گیا آخری وقت دے ویلے انہیں پھر بیوی نوں کول بلا لیا انہیں کیا میں تیرے سامنے پڑھ لگا لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ انہیں کہ بی بی یاد رکھ لے میں محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے میں مصطفیٰ دیا تعریفہ سنتا رہا ہوں میں کہہ رہا محمد رسول اللہ نو اے بڑی شان والے نے بڑی عزت والے نے بڑے مقام والے نے رب دے محبوب نے اے بڑی محبتاں تے بڑی مہربانیاں والے نے اون دے رتے کوئی نہ تولے اندے رتے کوئی نہ تولے اندیاں ریساں کون کرے جدے موہ وچوں رب بولے اندیاں ریساں کون کرے جدے وچوں رب بولے انہیں کہا بندی یاد رکھا کلمہ پڑھ چکیا انہیں جلایا جلاؤ انہیں کہا ساڑا کے دنوں زیادہ ساڑا کے ڈبل لکڑا لاؤں گے روح کب سے انسی تو پرواز کر گئی بچے نے سندل دیاں لکڑیاں لے آنیاں پیو دے ارد گرد رکھیاں لکڑیاں جل گیا نے بندہ نہیں جلے لکڑیاں چل گیا ہے بندہ نہیں چلیا انہاں پھر اور لکڑیاں لے آنیاں امیر آدمی سن رئیس دے پتر سن لکڑیاں دا ٹرک منگوایا ہتھلیاں رکھیاں اتے رکھیاں سائڈاں تے رکھیاں تیر گھی جلائے پٹرول سٹیا اگ لائی لکڑیاں جل گئیاں بندہ نہ جلیا بچے اماں کو ٹر گئے انہیں کہ اماں میں سچی گل دس بندے دا وپیڑا معاملہ کی ہے سبحان اللہ انہیں کہا پترو انڈیا دیا ساریاں لکڑیاں بھی لیا ہو سبحان اللہ تہاڈے ابے نے نہیں جلنا انہیں کہا اماں جی انج دی گل سی تے وزٹ ضرور کرانا سی لوگوں دے سامنے برادری بھی وزٹ کر رہی ہے کہ تیرے ابے دی وہ جمنا تے وہ گنگا دے وچ خاک نہیں جا رہی یہ بخشیا ہے نہیں تو سب سیدھی گل دس اماں رو پئی انہیں کہا سیدھی گل نہیں دسنی ہن سارے دے سامنے جا کے دسنی ہے یہ سارے دے وچ اللہ اعلان دسنی ہے تیرا باپ مرد کہہ گیا سی کہ میں کلمہ پڑھیا میں جلایا جے نا اسی زد نال قیامت جلاواں گے پھر قیامت جلایا جے نا میں زد نال قیامت جلاواں گے انہیں کہا پھر گل یاد رکھ لو تسی جلان دا حق ادا کر لیا جی میرا محمد بچان دا حق ادا کر لیا تسی
بچان دا اگ لان دا حق ادا کریا جی میرا کملی والا اگ بجھان دا حق ادا کریا پترو جنیاں مرضی لکڑا لے ہو اس تہاڈے ابے نے نہیں چلنا انہیں کیا پھر اما کریے کی انہیں کہا مولوی سد لیو انہوں بلاؤ انہیں جنازہ پڑھائے اتر جان لگے نا انہیں پھر آواز مار لے ماں سیانی سی انہیں کہا کدھر چل لے انہیں کہا مولوی لین انہیں کہا مولوی بڑی قسمت نے یہ لے آیا جی انہوں جڑا محمد دے ملاد رو مند ہے لے آیا جی انہوں جڑا محمد دے ملاد رو مند ہے پھر انہوں لے آؤ جدو لیاندہ گیا نا جنازہ پڑھا دیتا گیا سبحان اللہ دفن دا ٹائم آیا برادری دے لوگ اکٹھے ہو گئے انہیں کہا ساڈا تے عجیب منظر ہے جدا مر جائے انہوں ساڑ دینے ہیں تسی کنیاں تے چوک کے لئی پھردے ہو انہاں علماء نے فرمایا کہ تہاڈا کمال نہیں محمد دی غلامی دا کمال ہے انہیں کیا پھر اگر ایک کمال ہے نا تے آج سانو بھی محمد دا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو ملاد مصطفیٰ کا اور محبت نال عشق نال عزت و آبرو نال پڑھ کملی والا آ گیا ہر تاں سویرا گیا نورے علی چمک گیا غائب میرا ہو گیا نورے علی چمک گیا غائب میرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تاں سویرا میرا وجدان کہتا ہے وہ بندہ جڑا ہندو ہے جنہوں ملاد کے صدقے مصطفیٰ نے مہربانی کی ہے ملاد کے صدقے اگ بجھ گئی ہے مصطفیٰ نے بجھائی ہے یہ ہندو عالم حالج کہتا ہوئے گا سونیا میں نوکا لان والیاں نے حق ادا کر دیتا میرے محبوبہ تو ساگ بجھان دا حق ادا کر دیتا سونیا میری دے دعائے صدا وسدار میں تیرا دوارا یا رسول اللہ دوارا یا اللہ آخری شیر مل کے محبت رہو پڑھ لو یہ ہندو کہتا ہوئے گا تسی نہیں امن آباد اندر مہر یونس دے گھر وچ بیٹھ کے آنگن وچ بیٹھ کے یہ عرض کرو سونیا محبوبہ سی نے جوگے تے نہیں ساؤ کہ تیرا ملاد منوا سکیے تیرے ملاد میں جا سکیے سونیا محبوبہ تیری کرم نوازیاں دیاں سی مہربانیاں دیاں عطاواں دا شکریہ تے ادا نہیں کر سکدے اسی کمی تے منگتے بن کے کیسے نہیں صدا وسدار میں تیرا لوگ دھوری موجود نے میرے محبوبہ کلمہ تے ساری دنیا پڑھ دیئے نا سونیا محبوبہ سانو اپنے تعریف کرنے والے وچوں بنا لے آؤ اپنے گنگان والے وچوں بنا لے آؤ اسی کمی بن کے کہنے آ صدا وسدار تیرا دوارا یا رسول اللہ گزارا